الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بخين خمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مقدس نے اس عقیدے کا تذکرہ اور اس کی صراحت کئی مقامات پر کی ہے کہ قیامت والے دن ترازو قائم کیا جائے گا اور اعمال کو تولا جائے گا. میں نے ابھی چند لمحے پہلے خطبہ میں آپ کے سامنے دو مقامات پڑھے. ایک مقام سورۃ الاعراف کا ہے
جو میں نے آیت خطبہ میں تلاوت کی ہے، سورہ اعراف 8واں پارہ اور آیت نمبر بھی 8 ہے۔ فرمایا والوزن یومئذ الحق، تول اعمال کا وزن ہونا اس دن کیا ہے؟ حق ہے، اٹل حقیقت ہے۔ دوسرا مقام سورہ کہف کا ہے، اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر ہے 105۔ تیسرا مقام ہے سورۃ الانبیاء کا، آیت نمبر 21 ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم قائم کریں گے، ہم رکھیں گے موازین القسط، انصاف کے ترازو کو، یوم القیامہ، لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ تین مقامات، اور چوتھا مقام سورۃ القارعہ میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نام اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں والا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، من چاہی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال وہ انسان، وہ شخص کہ اس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا نیکیوں والا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِیَہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ کتنے مقامات میں نے پڑھے؟ 4 مقامات میں اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کیا، یہ ذکر کیا ہے کہ قیامت والے دن اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ پہلی بات ذہن نشین کر لیجیے۔ اب دوسری بات بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت والے دن جو بغیر اعمال تولے کے، بغیر جانچ و پڑتال کیے، بغیر کسی حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی طبقہ ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے میری امت میں سے 70,000 ایسے انسان بندے دیے ہیں جو جنت میں بغیر حساب و کتاب جائیں گے، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کے دل صفائی میں یوں ہوں گے گویا کہ سب کا ایک ہی دل ہے، گویا کہ سب کے سینوں میں ایک ہی دل دھڑک رہا ہے۔ اتنی صفائی، بغض، کینہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ یہ جنت میں جائیں گے کتنے ہزار؟ 70,000 بندے۔ قربان جاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، جب آپ کو 70,000 بندے دیے گئے کہ آپ کی امت میں سے جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، تو کیا آپ اسی پر راضی ہوگے یا آپ نے مزید بھی مانگا رب سے؟ حل استزدت ربک، کیا آپ نے مزید بھی مانگے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے اسی پر بس نہیں کی، میں نے التجا جاری رکھی اور بھی مانگے، تو میرے رب نے فرمایا 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور لے لو۔ اب آپ کے پاس موبائل ہیں، کیلکولیٹر لے کر آپ اس کا حساب کرتے جائیں،
پہلی فرصت میں کہا 70,000، دوسری میں کیا کہا 70,000 میں سے ہر 1000 کے بدلے 70,000 اور مل گئے۔ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اسی پہ بس کر دی یا مزید بھی مطالبہ جاری رہا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر استزدت ربی، میں نے اس پر بھی بس نہیں کی، میں نے مزید مطالبہ کیا کہ میرے ربا اور اضافہ کر دے، مجھے اور عطا کر دے۔ رب نے فرمایا میرا پیغمبر آپ نے مانگا ہے تو میرا اعلان ہے کہ 70,000 میں سے ہر ایک کے بدلے میں 70,000 اور لے لیجئے۔ پہلے 1000 کے ساتھ ساتھ اب ایک، ہر ایک کے بدلے میں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کیا کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے۔ تو ایک تو وہ طبقہ ہے جو بلا حساب بلا عذاب سیدھا جنت میں جائے گا، اور ایک طبقہ وہ ہے انسانوں کا جو بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ دوسرا گروہ ہے، پوچھنے کی جانچ پڑتال کی ضرورت ہی نہیں، حساب و کتاب تولنے کی ضرورت ہی نہیں، سیدھا ان کو جہنم بھیجا جائے گا۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورۃ الکہف ہے، آیت نمبر 105 ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات کا انکار کیا، رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پس ہم ان کے لیے تول قائم ہی نہیں کریں گے، ان کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کیا جائے گا۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ بغیر حساب کے، بغیر ناپ تول کے سیدھے جنت میں جانے والے، اور بغیر حساب کے سیدھے جہنم میں جانے والے۔ ان کے اعمال تولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، ان دو طبقوں کے علاوہ جو نیچے کے طبقے ہیں ان کے اعمال تولے جائیں گے، ان کے اعمال، اور یہی مشکل ترین مرحلہ ہوگا، یہ بہت مشکل ترین مرحلہ ہوگا کہ ہر انسان اپنے عمل تلوانے کے لیے ترازو کے پاس کھڑا ہوگا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر قرآن کہتا ہے کوئی کسی نفس کی پرواہ نہیں کرے گا، ہر نفس کو اس کی پریشانی دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی، تو کیا آپ ہمیں یاد کریں گے یا نہیں؟ اس موقع پر آپ ہمیں یاد کریں گے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذکرک یا عائشہ الا فی ثلاث، میں تجھے یاد رکھوں گا لیکن 3 مقامات ایسے ہیں کہ میں کسی کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ اس وقت آپ نہیں یاد ہوں، ان میں سے ایک مقام ہے تول کے وقت۔ کون سا؟ جب اعمال تولے جائیں گے، ہر آدمی اپنے تول کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہ بات بھی پکی ہے کہ قرآن کہتا ہے ترازو قائم ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ اعراف کی آیت پڑھی، انشاءاللہ میرا جو عنوان ہے آج وہ یہ ہے کہ ایسے کون سے آسان اعمال ہیں جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، لیکن ترازو کے نیک اعمال والے پلڑے میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔
آج آپ کو میں وہ بتلاتا ہوں. ہے تو بڑی فہرست میں نے تیار کی، لیکن ہمارا وقت مختصر ہے، اس لیے جو پیش کر سکا وہی کر سکوں گا. فرمایا اعمال کے اندر قیامت کے دن سب سے زیادہ ترازو میں وزن جو جس چیز کا ہوگا، سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ ہے. اللہ اکبر. اس کا وزن کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ ہوگا. اب ذرا سنیے حدیث اس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو جدا کر کے الگ کیا جائے گا اور اس کے سامنے اس کے گناہ کے 99 دفتر کھولے جائیں گے. کتنے دفتر؟ 99 دفتر بڑے بڑے بھرے ہوئے گناہوں کے کھولے جائیں گے. اور اسے دکھا کے اللہ رب العالمین کیا فرمائیں گے؟ اے میرا بندہ یہ بتا، کیا میرے فرشتوں اتنکرو من ھذا شیئا، اتنکرو من ھذا شیئا، یہ جو 99 دفتر بھرے ہوئے ہیں، کیا تجھے ان میں سے کسی چیز سے انکار ہے؟ کہ اللہ یہ ویسے ہی لکھا گیا، یہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ میرے ذمہ ویسے ہی تھوپ دیا گیا، یہ جرم بھی میں نے ہے. یہ دنیا کی عدالت تو ہے نہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو فرمایا اتنکرو من ھذا شیئا، کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ اظلمک کتبتی الحافظون، میرے کرامن کاتبین نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کیا کہیں؟ یہ جو فرشتے بٹھائے تھے انہوں نے کسی نے زیادتی تو نہیں کی تجھ پر؟ تو جواب میں کہے گا لا یا رب، اللہ نہ میں ان گناہوں میں سے کسی سے انکار کرتا ہوں اور نہ ہی تیرے فرشتوں کرامن کاتبین نے کوئی مجھ پہ ظلم کیا ہے. تو اللہ رب العالمین مزید پوچھیں گے افلک عذر، اگلی بات بتا، افلک عذر، کیا تیرے لیے کوئی عذر ہے جو تو پیش کرے آج؟ کہ اللہ میں معذور ہوں، آج ان جرائم کی وجہ سے تو کیا پیش کرے؟ ان کے بدلے میں کوئی عذر پیش کرے اور جان چھڑا لے. وہ کہے گا لا یا ربی، عذر بھی میرا کوئی نہیں. سیدھی بات ہے، کوئی عذر نہیں، مانتا ہوں جرم کیے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے پھر سن میرا بندہ، بلا ان لک عندنا حسنتا، ان لک عندنا حسنتا، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. ان لک حسنتا عندنا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. وہ کہے گا اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا اور اس ٹکڑے پہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. اس کلمے کا وزن دیکھ میرا دوست. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ کاغذ کا پرزا ٹکڑا اسے پکڑایا جائے گا، لے اور جا کے 99 دفتر جو گناہ کے ہیں اس کے مقابلے میں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کے آ جا. اللہ اکبر. جب یہ کاغذ کا وہ ٹکڑا اٹھائے گا کہے گا اللہ کہاں یہ کاغذ کا پرزا اور 99 دفتر گناہوں کے، یہ کیا تلے گا؟ اللہ فرمائیں گے تول تو صحیح نہ میرا بندہ. جب یہ وہ ترازو میں رکھے گا نیکیوں والی جانب میں، جو ہی رکھے گا تو یہ ایک پرزا 99 دفتروں پہ بھاری ہو جائے گا. یہ بھاری ہو جائے گا.
اور جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن امام ترمذی باب باندھتے ہیں اس حدیث پر۔ وہ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی من یموت وہو یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، موقع نہیں ملا، موت کے وقت اس کو کلمہ شہادت کیا ہو گیا؟ نصیب ہو گیا، تول جا کے۔ تو قیامت والے دن نیکی کے پلڑے میں وزن بھاری کرنے والی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بولو، لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت۔ اب ذرا دوسری بھی سن لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، نسائی کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی وفات کے وقت، فرمایا او میرا بیٹا، دو باتوں کا تجھے حکم دیتا ہوں، دو باتوں سے منع کرتا ہوں۔ یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ادھر اس کا ایک ٹکڑا بیان کر۔ وہ وصیت میں کیا کہا میں تجھے جس چیز کی وصیت کرتا ہوں وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کر، اس کے مطابق عقیدہ رکھا کر، اس کے مطابق زندگی گزارا کر، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ وزنی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت والے دن اعمال کے ترازو میں نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے والی سب سے بڑی چیز، پہلی چیز لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسری چیز اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جائے، ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہیں، بلکہ کیا، کس کے لیے؟ جتنا اخلاص ہوگا۔ یہی وجہ قرآن کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورہ ملک میں فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ ایُّکم احسن عملا، تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ اچھا کہا، احسن کہا، اکثر کہ دیکھا جائے کہ ایُّکم اکثر و عملا نہیں کہا بلکہ احسن و عملا، اور احسن وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اخلاص۔ تیسری چیز، قیامت والے دن اعمال کے اندر نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والا عمل، صحیح بخاری کی حدیث، آخری حدیث، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اسی حدیث پہ ختم کی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں رحمان کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت آسان سہل ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان لفظوں کو آپ نے غور نہیں کیا؟ کتنا پیارا انداز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کلمے سب سے آخر میں بتائے، پہلے فرمایا دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ رحمان کو محبوب ہیں، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے محبوب قائلہما، کہ یہ کلمے رحمان کو محبوب ہیں،
یا کلمے کہنے والا رحمان کو کیا ہے؟ محبوب ہے۔ تو اگر پہلا معنی ہو کہ یہ کلمے رحمان کو محبوب ہیں تو ظاہر بات ہے جو محبوب کلمے پڑھتا رہے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ محبوب ہو جائے گا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت آسان ہے۔ ہلکے کا لفظ معنی آسان میں نے نہیں کیا ہے تاکہ حقارت نہ آئے، میں نے معنی کیا کیا؟ آسان ہے، یعنی اگر بچے کو بھی دو دفعہ دہرایا جائے 3 دفعہ تو وہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ قیامت والے دن اعمال کے ترازو میں، نیکیوں کے ترازو میں نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دینے والے کلمے ہیں۔ کون سے ہیں؟ ذرا کہہ دو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کیا ہے؟ اسبح سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ کس چیز سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، محتاجیوں سے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ، اور اس کی حمدوں کے ساتھ پاک ہے، اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے۔ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو بہت ہی عظمت والا ہے۔ یہ کلمات پڑھا کرو، تمہارے اعمال جو نیکیوں کا پلڑا ہے بھاری کر دے گا۔ یہ کہانی نہیں، سچی اور سچی اور کھری بات ہے، پیغمبر کا فرمان ہے۔ اب اس کے ساتھ متعلقہ میں دیگر احادیث پڑھتا ہوں، آپ اپنا ورد بنا لو، اعمال کا پلڑا نیکیوں والا بھاری کرتے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، طہارت پاکی نصف ایمان ہے۔ کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ جی کہیں ٹیچر تھا تو وہ بیچارہ گندے کپڑے پہن کے میلا کچیلا ہو کے آیا تھا اور حدیث بھی پڑھا رہا تھا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی طہارت نصف ایمان ہے۔ پھر دوسری حدیث پڑھی کہ شادی اور نکاح نصف ایمان ہے۔ شاگردوں نے کہا اگر یہی بات ہے استاد جی تو پکا بے ایمان ہے، اس لیے کہ نہ تیری شادی ہوئی آدھا ایمان ادھر نہیں ہے، اور پاکی بھی نہیں، میلا کچیلا تو آدھا ادھر چلا گیا، تیرے پلے کیا رہا۔ یہ اس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے کہ پاکی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ اللہ کو پاک لوگ پسند ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اللہ کی قسم آپ دین پیغمبر کو پڑھ کے دیکھیں، دین میں نری صفائی ہی صفائی ہے، دل کی صفائی، دماغ کی صفائی، نظر کی صفائی، کانوں کی صفائی، سوچ کی صفائی، فکر کی صفائی، عقیدے کی صفائی، عمل کی صفائی، رزق کی صفائی، کہ کھاؤ بھی وہ چیز جو پاکیزہ بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ مر جائیں مردے کو بھی پاک کرو، کفن بھی پاک پہناؤ۔ یہ دین نرا صفائی کا حکم دیتا ہے، اور ہم اسی کو اللہ کا دوست کہتے ہیں جو سال بعد کہیں نہ آتا ہو۔ جی یہ ہمارے لوگوں کا انصاف ہے، ہم اسی کو اللہ والا کہتے ہیں جو سال بعد یا زندگی میں کہیں ناتا ہی نہ ہو۔ فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان،
اللہ نیکیوں کا پلڑا باری کرنے والا عمل. والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کا کلمہ میزان کو بھر دے گا. صرف وزنی نہیں کرے گا، کیا کر دے گا؟ بھر دے گا. اور اگلا جملہ فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تملأان او تملأان ما بین السماء والارض. اور سبحان اللہ والحمد للہ کا کلمہ، یہ دونوں کلمے تملأان یہ ترازو کو بھر دیتے ہیں، او تملأان السماء ما بین السماء والارض، یا آسمان و زمین کے درمیان جتنی خلا ہے اس کو بھر دیتے ہیں. سچ بتاؤ اتنی نیکیاں کر سکتے ہو کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ ساری خلا پر ہو جائے؟ اتنی نیکیاں نہیں کر سکتے ہو، لیکن اتنا کہہ دو سبحان اللہ الحمدللہ، فضا پر ہو جائے گی. یہ ہے اعمال. رواہ مسلم. اب ایک تیسری حدیث پڑھنے لگا ہوں، چوتھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بخین بخین. اللہ، یہ جملہ عربی کا ہے. بخین بخین تکرار کے ساتھ کہتے ہیں. اس کا معنی تعجب، کسی چیز کے اندر بڑائی شان اجاگر کرنے کے لیے. ہم اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں واہ واہ. کیا معنی؟ دیکھو ذرا. فرمایا بخین بخین واہ واہ خمسن، 5 چیزیں ہیں ما اسقلہن فی المیزان، کس قدر وہ وزنی ہے ترازو میں، ان سے کوئی چیز وزنی نہیں ترازو میں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ 5. فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنی ہو گئی؟ اور 5ویں چیز ہے والولد الصالح یتوفا فیحتسبہ والدہ، وہ بندہ جس کا نیک صالح بیٹا فوت ہو جائے. کیسا بیٹا فوت ہو جائے؟ نیک صالح بیٹا فوت ہو جائے، اور فوت ہونے پر واویلے نہ کرے، فوت ہونے پر پورا ملک سر پہ نہ اٹھا لے، فوت ہونے پر رخسار نہ پیٹے، گلے شکوے نہ کرنے شروع ہو جائے اللہ سے، بلکہ فَيَحْتَسِبُهُ ولد صالح کے فوت ہونے پر وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ کے رب سے ثواب اور بدلے کی امید رکھتا ہے. تو اس کا یہ صبر کرنا، یہ ثواب کی نیت کر لینا، یہ عمل اس کے ترازو کو بھاری کر دے گا. نیکیوں والے پلڑے کو کیا کر دے گا؟ تو 5 باتیں ہیں جو قیامت والے دن اعمال کے ترازو کو بھاری کر دینے والے ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ سبحان اللہ. دوسرا الحمدللہ. تیسرا لا الہ الا اللہ. اور چوتھا اللہ اکبر. اور 5واں کہ صالح بیٹا فوت ہو جائے اور یہ صبر کرے کہ میرا رب مجھے کیا دے گا؟ بدلہ دے گا، اجر دے گا. اس کا یہ عمل، یہ مظاہرہ اس کی نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دے گا. اب سچ بتاؤ کتنے آسان آسان سہل سہل اعمال ہیں، قیمت ان کی اتنی ہے، وزن ان کا اتنا ہے کہ ترازو کو بھر دیتے ہیں. پورا دن گزر جاتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ زبان پہ نہیں آتا. حالانکہ اس کے لیے تمہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں غسل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں مصلی بچھا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں مسجد کے کونے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تمہیں چارپائی اور اپنے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہر لمحہ جہاں چاہو جدھر چاہو چلتے پھرتے پڑا کرو سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات پڑھا کریں.
انہیں معمولی نہ سمجھو، یہ بہت وزنی ہے، اللہ کی قسم بہت وزنی ہے۔ ان کے وزن کا پتہ اس دن چلے گا جب تولے جائیں گے عمل، اور آپ کھڑے ہوں گے، کوئی پاس نہیں ہوگا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور حدیث بھی سن لیجیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے یا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ اور معاف کر دیتا ہے۔ ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں، سب صحیح باتیں پیش کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اپنی زبانوں کو تر کیجئے، دل و دماغ آپ کے تر ہوں گے، ان کا ورد کیجئے۔ اب ذرا ایک اور حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا ہے نا، ذرا یہ حدیث سن لو، مزہ آ جائے گا۔ فرمایا عن ابی الدرداء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال ما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، فرمایا قیامت والے دن اعمال نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزندار چیز، اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ من خلق حسن، اچھے اخلاق۔ یہ بھی سن لیجئے، قیامت والے دن اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ من خلق حسن، اچھے اخلاق کے ذریعے۔ اچھے اخلاق اتنے ہیں کہ یہ بدرنگ میں بھی آ جائیں وہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور بد اخلاقی اگر خوبصورت میں آ جائے اسے بھی بدصورت بنا دیتی ہے۔ اخلاق سے تو بندہ سنورتا ہے، کھلتا ہے، خوبصورت بنتا ہے، خوشنما بنتا ہے، اتنا خوشنما بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا دن روزہ رکھنے والا، ساری رات قیام کرنے والا جو درجہ پاتا ہے، اچھے اخلاق والے کو اللہ وہ درجہ حسن خلق سے دے دیتے ہیں۔ روزہ رکھنا آسان ہے، رات کو کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن یہ اچھے اخلاق بنانا یہ بہت مشکل ہے۔ باپ سے کیسے بولنا ہے، اماں سے کیسے بولنا ہے، بھائی سے کیسے بولنا ہے، بچے سے کیسے بولنا ہے، آپ اپنے معاشرے میں ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر اخلاق کتنا ہے، لگ پتہ جائے گا۔ خلق حسن، اچھے اخلاق۔ اور حدیث کے اندر ایک اور لفظ بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فحش گوئیاں کرنے والا بد اخلاق سے اللہ کو نفرت ہے، جس کی گفتگو واہیات مارتا رہتا ہے اور بدتمیز بد اخلاق ہے، اللہ کو نفرت ہے ایسے شخص سے۔ اور ہمارے معاشرے میں لوگوں نے کیا مزاج بنایا ہوا ہے، جی سچا آدمی کوڑا ہوتا ہے۔ بھائی یہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے جی؟ میں ان کی بات کرتا ہوں جن سے سچا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں ہے، وہ سچوں کے امام ہیں، لیکن ان سے زیادہ اخلاق والا دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر سارا جہان آپ کے خلاف اکٹھا ہے، مجنون آپ کو کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، کوئی آپ کو شاعر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی مسحور کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی فسادی کہتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اوجریاں پھینکتے ہیں،
پتھر برساتے ہیں، لیکن ان کے یہ اعمال ہیں۔ میرا پیغمبر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کی بدکرداری کے مقابلے میں آپ کے اخلاق کو دیکھا جائے تو اخلاق کے درجے نیچے رہ جاتے ہیں، آپ کا کردار ان سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ مطلب کہاں سے لوگوں نے بنا لیا کہ میں سچا ہوں لہٰذا ہر وقت 12 بجائے رکھوں، میں سچا ہوں لہٰذا میٹھی بات بھی کبھی نہ کروں، میں سچا ہوں بس ہر آدمی جب کوئی بات کرے تو اس کو پڑھ جاؤں۔ نہیں میرا دوست، یہ بات غلط ہے۔ اخلاق اپنانا تو سچے آدمیوں کا کام ہے، جھوٹا کیا اخلاق اپنائے گا؟ جی اخلاق اچھے سچے کے ساتھ جڑتے ہیں کہ اچھے اخلاق جھوٹ والے کے ساتھ جڑتے ہیں، جھوٹے کے ساتھ جڑتے ہیں؟ نہیں نہیں، اگر آپ سچے ہیں تو آپ اخلاق والے بھی ہونے چاہیے۔ میرے دوستو، مسند احمد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب ذرا ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، آپ وہ ذرا سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ، او میرے بھائیو، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر دن 1000 نیکیاں کمائے؟ کتنی نیکیاں؟ آسان کام ہے؟ بہت مشکل ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر دن 1000 نیکیاں کمائے؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِّن جُلَسَائِهِ، حاضرین مجلس میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ کیف یکسب احدنا 1000 حسنۃ، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں ہر دن کیسے کما سکتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یسبح 100 تسبیحۃ فیکتب له 1000 حسنۃ، 100 دفعہ یسبح 100 تسبیحۃ، 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ او یحط عنہ 1000 خطیئۃ، یا اس سے 1000 گناہ اور خطائیں مٹا دی جائیں گی۔ صحیح مسلم۔ میرے دوستو، یہ ہیں وہ اعمال جو کرنے میں بہت آسان ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قیمت اور ان کا وزن ترازو میں بہت بھاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے ان اعمال کو وزنی بنا دے اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔